ویلکم بیک ناظرین. سو بات ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کتنی آزاد ہیں, سیاستدان کتنے فیصلے کرنے کے لیے خود مختار ہیں. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. یہ واقعہ بھی آپ کے کسی دوست نے مجھے کوٹ کیا, اور واقعہ یہ تھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا لائرز موومنٹ چل رہی تھی اور لانگ مارچ کرنا تھا اسلام آباد, پہلا لانگ مارچ جس کے بعد واپس چلے گئے, ناٹ دا سیکنڈ لانگ مارچ, پہلے لانگ مارچ سے پہلے لائرز کا جو وفد تھا وہ بیٹھا رائے اور آپ کی پارٹی کے لوگ بیٹھے تھے. ایز اٹ از کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں. میاں صاحب کو کہا گیا کہ آپ اس کا حصہ بنیں. میاں صاحب کی پارٹی مشاورت کی ٹیم بیٹھی تھی, لوگوں نے اختلاف کیا. ایک کا ویو یہ تھا کہ جب آپ نے واپس آنا تھا, جب پہلی دفعہ لندن سے واپس آ رہے تھے, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, افتخار چودھری نے اس فیصلے کے اوپر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز نہیں کی. دوسرے نے کہا جی جس اسمبلی میں ہم 90 بیٹھے ہیں, ہم اس اسمبلی کے خلاف لانگ مارچ کیوں کریں گے, بلا بلا. تو مجھے انہوں نے کہا میاں صاحب اس طرح ہوئے. میاں صاحب نے سوچا, پھر پیچھے پارٹی کے خلاف ہے اس کے, لائرز کو کہتے ہیں وکلا کو, ہم اس لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے اور میری پارٹی آپ کے ساتھ ہے. یعنی پارٹی کی مشاورت اس حد تک ہے کہ مشورہ دے دیں, ماننا نہ ماننا لیڈر کا. جی بالکل, پوری دنیا ایسی چلتی ہے. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن امریکہ میں یہ پرائم منسٹر میں پارٹی لیڈر میں فرق ہوتا ہے. میں گزارش کر دوں, پارٹی لیڈر اس سے بھی زیادہ آٹوکریٹک ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے. جی پوری دنیا میں ہوتا ہے. ڈیسیژن میکنگ آٹوکریٹک پروسیس ہے, ڈیموکریٹک ڈیسیژن میکنگ ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہوتا. چاہے وہ پارٹی میں ووٹ کو عزت نہیں دینا چاہتے. میری بات سن لیں, چاہے آپ فوج میں ہو, چاہے آپ بزنس میں ہو, چاہے آپ گورنمنٹ میں ہو, چاہے آپ پالیٹکس میں ہو, ڈیسیژن میکنگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آٹوکریٹک پروسیس ہے. آپ مشاورت کرتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ پالیٹکس میں تقریباً ایکولز کی بنیاد پر آپ مشاورت کرتے ہیں, اس کو سنتے ہیں, ایکسٹینسو مشاورت ہوتی ہے, گراس روٹ تک جاتی ہے. میں جب بات کرتا ہوں, میں اپنے حلقے میں لوگوں سے سن کے میں ان کی باتیں سنتا ہوں, وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, ان کی کیا رائے ہے, وہ رائے اوپر تک جاتی ہے. یہ ایک پروسیس ہے. اس کے بعد لیڈر, چاہے وہ ایک شخص ہو یا ایک گروپ ہو یا ایک فورم ہو, وہ یہ سب باتیں سنتا ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے. پوری دنیا میں یہی پروسیس ہے. پوری دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے 10 آدمی رکھے ہیں, ان 10 کے پاس بات آتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں چلے ووٹ کرواتے ہیں جی, تو جہاں پر 6 ووٹ کر دیں تو وہ چیز کہہ رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت آپ کو ووٹ کو عزت دینی ہے صرف اس حد تک جب تک آپ حکومت میں آ جائیں, لیکن جہاں تک پارٹی لیول کا بات ہے, جہاں کہیں اور بات ہے, اس میں ووٹ کی عزت نہیں ہے, وہاں ایک شخص کی ووٹ ایک پروسیس ہے جمہوری اور آئینی, جس سے عوام اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ میں کس جماعت کو ٹرسٹ کرتا ہوں, کون سی لیڈرشپ کو ٹرسٹ کرتا ہوں. جب وہ ٹرسٹ آپ کو دے دیتے ہیں, جس کو میں پچھلے 40 سال سے ووٹ ڈال رہا ہوں, نہیں ضروری نہیں ہے آپ کے مری میں پاپا ساری عمر نون کی ووٹ بایا, ساری عمر پیپلز پارٹی میں ہار گیا, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں الیکشن آ گیا, پھر نون کو ووٹ نہیں پڑا, پھر ہارے تھے. آپ بتائیں. I don't know. آپ ووٹر ہیں. Unfortunately میرا ووٹ اسلام آباد میں ہے. Unfortunately میں کراچی میں تھا. پروگرام تو بعد دسی چھوڑے. But did you find میں دیکھیں میں پھر گزارش کر دوں, ووٹر آپ پہ اعتماد کر دیتا ہے. اب ووٹر آپ سے ڈیلیوری چاہتا ہے. ڈیلیوری کا پروسیس کیا ہے, وہ بھی آئین میں ڈیفائنڈ ہے. کیبنٹ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. جی فیر ہارے تھے. بتائیں. آپ فیر ہارے تھے. جی آپ فیر ہارے تھے, ان فیر ہرایا گیا. میں نے یہ بات تاریخ میں چھوڑ دی ہے, اور میں اسی لیے ٹروتھ کمیشن کا حامی ہوں کہ آپ سچ بول سکتے ہیں سارے. جی میں بالکل. آپ نے ابھی بریک میں ایک بات کی میں استعمال کرنے لگوں. جی آپ نے کہا فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف مائی ہیڈ اینڈ ہارٹ دل اور دماغ ایک جگہ ہو گئے ہیں, ایشو پر ایک جگہ پر ہے سر. کیونکہ چلے میری بات سن لیں. آپ مجھے سوال پوچھتے تھے, اس کا پوچھا تفصیلی. آپ کریں. یعنی آپ اردو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پہلی دفعہ دل اور دماغ ایک جگہ آ گیا, اور آپ ایک ایشو پر ایک جگہ زندگی میں پہلی دفعہ سیاسی زندگی میں پہلی دفعہ. اور کہیں گھر سے نکلوائیں گے آپ. پاوی یہ سب ٹھیک ہے, بس ڈونٹ مائنڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو وہ کام کرائے جاتے رہے جو آپ کا دل نہیں مانتا تھا, لیکن کیونکہ پارٹی کہتی تھی اس لیے آپ کر دیتے. نہیں, ابہام ہوتا ہے, آپ کے ہر فیصلوں میں ابہام ہوتا ہے. میں جو بھی فیصلہ اس سے پہلے کبھی سوچتے تھے کہ یار بات تو ٹھیک ہے لیکن کوئی دل نہیں مانتا, یا دل تو مانتا ہے لیکن یار یہ عقل تسلیم نہیں کرتی, یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیکن آپ کوئی چیزوں پہ کھڑے ہونے چاہتے ہوں گے, لیکن کیونکہ پارٹی, میں نون کا حصہ ہوں, میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیسے کھڑا ہوں, میں فری الیکشنز کے لیے کیسے کھڑا ہوں, میں کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے کیسے کھڑا ہوں, یہ آپ کیونکہ نون کا حصہ تھے آپ نہیں کر سکتے. میں اس بات کا سب سے بڑا حامی ہوں کہ آپ کو بات کرنی چاہیے. اگر ہم سیاست میں ہیں,
ہم سیاسی لیڈر ہیں تو پھر آپ کو بلا خوف و خطر بات کرنی چاہیے. یہ اگر آپ نہیں کرتے تو یہ آپ کا فیلیور ہے. اس بات سے مت ڈریں کہ لیڈر آپ کو کیا کر دے گا یا کیا نہیں کر دے اس سے گا, پہلے کیوں نہیں آپ نے آپ اتنی کے بات دام کی؟ پہ کانٹا ڈال دے گا. جتنا شاہد خاقان عباسی اب ٹی وی پہ آئے ہیں پچھلے 1 سال میں یا 2 سال میں, پچھلے 70 سال کے سارا ٹائم بھی ملا لیں تو آپ اتنا ٹی وی ٹائم کیوں؟ ضرورت ہے, میری جماعت کو ضرورت ہے, اور مجھے اس جماعت نے وزیر اعظم بنایا اس ملک کا. اس سے بڑی عزت مجھے کوئی نہیں دے سکتا تھا. وہ بھی آپ تو میں جو بھی سیٹ وارمر وزیر اعظم تھے نا جی. وہ بھی جو بات بھی ہے, مجھے وزیر اعظم بنایا. اب میری ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا. مجھے پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, مجھے اس ملک کی سیاست کو ڈیفینڈ کرنا ہے. میں نے اس ملک کے اندر خرابی دیکھوں اور بات نہ کروں تو پھر مجھے سیاست میں رہنے کا حق نہیں ہے. شاید صاحب آپ بار بار ووٹ کو عزت دو کر نعرہ مارتے سارے. یہ بڑا پورا پاکستان مار رہا ہے. پورا پاکستان جی, میں بھی مارتا ہوں. ووٹ کو عزت دینی چاہیے, بالکل ایبسولوٹلی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ملک کا ملک ہے اور وہ آئین لیڈ ڈاؤن پرنسپل سے ہٹ کے کسی طریقے سے چلے. آئی ڈو ناٹ اگری ود ملٹریز رول ان پالیٹکس. ان کا سیاست میں مداخلت کسی قسم کی الٹرا کانسٹیٹیوشنل, اس وقت ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل, ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل, الٹرا اوپر, آئین سے ماورا, آئین سے بالا تر, آئین سے نکل کے کسی بھی رول کے خلاف ہے. ٹھیک سر, لیکن آپ نے ووٹر کو عزت کیوں نہیں دی کبھی؟ ہم نے ہمیشہ دینے کی کوشش کی ہے. کیسے؟ وہ سیاستدان زندہ ہی نہیں رہ سکتا جو ووٹر کو عزت نہ دے. سڑکیں بنانا تو صرف ووٹر کو عزت دینا. سڑک بنانا نہیں ہوتا, اس کے لیے کام کرنا, اس کے مسائل حل کرنا. 10 سال کی حکومت کے بعد آخری جلسہ کر رہے ہیں 2018 شہباز شریف صاحب ڈی جی خان میں. انہوں نے کہا 2 نہیں 1 پاکستان, نظام غریب اور امیر. میں اگر کہیں تو سنا دیتا ہوں آپ. 10 سال بعد وہ یہ بات بیان دے رہے ہیں. کیوں نہیں آپ نے اس دورے معیار کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش کی ہے نا؟ کس ہر جگہ؟ چیز درست نہیں ہوتی. کس جگہ؟ یہ ایک پروسیس آپ نے کیا کیا؟ سر نہیں ہوائی بات نہ کریں, آپ کہیں ہم نے ریفارمز کے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. مجھے وہ طریقہ ٹائم بتائیں جس میں آپ نے ریفارم کرنے کی کوشش. آپ کو شہباز صاحب سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا. شہباز صاحب سانوں انٹرویو دیں دیں تو میں آپ کو انٹرویو کرواتا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہر جماعت کوشش کرتی ہے, کچھ کام اس سے ہوتے ہیں کچھ نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے آخری دفعہ کب کوشش کی؟ ہر روز. آپ نے عدالتی انصاف کی کب کوشش کی؟ آپ نے پولیس ٹھیک کرنے کی کب کوشش؟ ہر روز. آپ کے بیوروکریٹس ٹی وی پر آ کر سیاسی جماعت کو ڈیفینڈ کرتے رہے. میرے پروگرام میں فواد حسن فواد کا کیا کام تھا؟ وہ آپ کی پارٹی کو, آپ نے بیوروکریسی خراب کی. آپ کے بیوروکریٹ سیاسی بیانیے کے اوپر ہمیں میسج یا کال کر کے کہتے تھے مطلب یہ ہے, مطلب یہ سیاست کے اوپر. آج کل کون کال کرتا ہے؟ Nobody. اچھا. اعظم خان, I don't even have his phone number. ٹھیک ہے جی, چلیں. میرے پاس نہیں ہے. اگر انہوں نے آپ کو کہا, آپ کو حکم دیا تو میں معذرت حکم نہیں چاہتا ہوں. سر, انگیجمنٹ کے طور پہ کرتے تھے, اتنا حکم والے نہیں. نہیں سر, بیوروکریسی کا کام نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی کی بیس کی بہاف پہ انگیجمنٹ کرنا. پرائم منسٹر کے سیکرٹری کا کام ہوتا ہے. سو آپ یہ کہہ رہے نہیں اس نے جب بالکل یہ آپ اس میں غلط فہمی میں نہ رہیں. جو سیکرٹری آپ کا ہوتا ہے, سیکرٹری پرائم منسٹر, وہ لوگوں سے بات کرتا ہے آپ کے بہاف پہ. آپ ہر ایک سے بات نہیں کر سکتے. آپ اس کو پالیسی دیتے ہیں, یار یہ چیز دیکھ لینا. وہ منسٹری سے پوچھتا ہے, منسٹر سے پوچھتا ہے آپ کے بہاف پر کہ بھائی اس ایشو پر کیا ہو رہا ہے. ایشو پر آپ کی وہ جرنلسٹ کو فون کر کے کہے گا کہ جی آپ جو گورنمنٹ کے بارے میں یہ بات کریں اس کو دیکھ لیجیے گا, یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا. جی بالکل درست بات ہے, سب ٹھیک ہے اس کا. جی اور باقی اگر وہ آپ کو یہ کہے کہ تم یہ نہیں کرو گے تو جیل میں ڈال دوں گا, تمہیں اندر کرا دوں گا, تمہیں اٹھا لوں گا. بیوروکریسی تو پھر سرکار کی ملازم ہے, پولیٹیکل پارٹی کی نہیں. ان کا کام ہے بالکل. میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کسی پی ایس پی ایم کو کہ وہ ٹی وی پر آ کے کسی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر کے جائے یا دوسرے بیوروکریٹس. اینی ویز کم بیک ٹو اٹ سر. پولیس ٹھیک کر, میری 1 منٹ بات سن لیں. بیوروکریٹ کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا. وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ گورنمنٹ کو نہیں سر, اپنے ڈپارٹمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا اگر اس کو ضرورت پڑے. بالکل, پالیسی کو ڈیفینڈ کرنا. گورنمنٹ کی پالیسی, لارجر گورنمنٹ میاں صاحب کو ڈیفینڈ کرنا اس کا کام نہیں. بالکل اس کا کام ہے. کیا بات کر رہے ہیں, جب وہ وزیر اعظم ہیں ان کی پالیسی کو ڈیفینڈ کرے گا. اور کس کو چیز کو ڈیفینڈ کرے گا؟ تو اب جب میاں صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پولیس والے کا ہاتھ کھڑا کیا دھرنے لانگ مارچ کے دوران, جب وہ گورنر راج لگا تھا پنجاب میں, ان کی بات مت ماننا. تو پولیس کو اگر کوئی کہتا جی کرو لاٹھی چارج کرنا چاہیے پھر ان کو. ذرا گورنمنٹ کا کام, ان کا کام ہے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا. یہ چیزیں سیاست کا حصہ ہیں. آپ موقع کی مناسبت سے ایک بات کر دیتے ہیں, آپ جذبات میں ایک بات کر دیتے ہیں. میاں صاحب نے حالات کو دیکھ کر بات, غلط تو صحیح کی بات نہیں ہوتی. ہوتی ہے غلط. اور پہلی دفعہ آپ کا دل اور دماغ ایک جگہ پہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب تک میاں صاحب کی بات آپ کو کانٹرڈکٹ نہ کرنی پڑے. پولیٹیشین کو جج کرتے ہیں عوام. پولیٹیشین واحد عہدہ ہے جس کو زیادہ سے زیادہ 5 سال ملتے ہیں اور پھر وہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے. عوام اس کو جج کرتے ہیں. یہی ووٹ کا مقصد ہے. اسی لیے ووٹ کو عزت دینا لازمی ہوتا ہے
کہ عوام صحیح طرح جج کر سو سکے. سر کیا ادھر ووٹ کو عزت دینی ختم ہو جاتی ہے کہ لوگوں نے ووٹ ڈال دیا, جو کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں آپ سے اس بات پہ کیا کہوں کہ فیئر الیکشنز, فیئر پروسیسز, پری پولنگ ڈے اینڈ پوسٹ پول کسی قسم کی اس کے خلاف